سے بہت محبت کرتی ہو، میں تمہیں کبھی بلا نہیں سکی۔ لیکن شہرام زینہ کی بات سن کر خاموشی سے اسے جواب دے گا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے، ہمارا ڈیورس ہو چکا ہے اور اب ہم دوبارہ ایک نہیں ہو سکتے۔ شہرام یہ بھی کہے گا کہ ہاں میں کبھی تم سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر اب ہمارے درمیان وہ احساس باقی نہیں رہا جس کے ساتھ ہم دوبارہ زندگی گزار سکے۔ یہ سب سن کر زینہ بری طرح ٹوٹ جائے گی، وہ روتے ہوئے وہاں سے واپس اپنے گھر چلی جائے گی۔ ادھر دانش کو زینہ کے رویے پر پہلے ہی شک ہوگا۔ جیسے ہی زینہ گھر واپس آئے گی تو دانش اس سے پوچھے گا کہ تم کہاں گئی تھی؟ زینہ جھوٹ بول کر یہ کہہ دے گی کہ میں اپنی ماں کے گھر گئی تھی۔ لیکن ویورز دانش کو اس کی بات پر یقین نہیں آئے گا۔ وہ فوراً زینہ کی ماں کو کال کرے گا۔ جیسا ہی زینہ کی ماں فون اٹھائے گی تو وہ پوچھے گی کہ زینہ کیسی ہے؟ یہ سن کر دانش حیران رہ جائے گا اور کہے گا کہ زینہ آپ کے پاس نہیں تھی۔ یہ سنتے ہی زینہ کی ماں خاموش ہو جائے گی اور فوراً بند کر دے گی فون۔ اب دانش کو مکمل طور پر یقین ہو جائے گا کہ زینہ نے اس سے جھوٹ بولا ہے۔ لیکن ناظرین، اصل دھماکہ تو ابھی باقی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ شہرام کی بہن کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہوگی اور پورا گھر خوشیوں میں مصروف ہوگا۔ اس دوران زینہ خفیہ طور پر شہرام کے گھر کی نوکرانی کو کال کرے گی۔ زینہ نوکرانی سے کہے گی کہ تمہیں کسی بھی طریقے سے پریال کا بچہ خراب کرنا ہوگا۔ جو سنتے ہی نوکرانی گھبرا جائے گی، مگر زینہ اسے دھمکی دے گی کہ اگر اس نے یہ کام نہ کیا تو اس کی ساری حقیقت سب کے سامنے لے آئے گی۔ لیکن ویور زینہ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کی یہ تمام باتیں دانش سن چکا ہے۔ دانش یہ سن کر شدید حیران اور پریشان ہو جائے گا۔ اسے یقین نہیں آئے گا کہ زینہ اس حد تک جا سکتی ہے۔ یہاں پہلی بار دانش کے دل میں شہرام اور فریال کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی۔ دانش خود سے کہے گا کہ نہیں، میں ایک معصوم بچے کو نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ناظرین، آپ سے سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا دانش وقت پر پریال اور اس کے بچے کو بچا پائے گا؟ کیا زینہ اپنی نفرت میں مزید